بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی اور حقائق پر مبنی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترک صدر کی طرف سے یہ صدارتی حکم نامہ بروز جمعۃ المبارک 10 جولائی کو ہی ترکی کی ایک عدالت کے اس فیصلے کے بعد جاری کیا گیا ہے جس میں آیا صوفیہ کی عمارت کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ عمارت جو 1500 سال پہلے ایک کلیسا کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث بن رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کو کلیسا سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جولائی کے شروع میں ترکی میں کونسل آف اسٹیٹ نے استنبول میں موجود آیا صوفیہ کو ایک مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلہ مؤخر کیا تھا، جو جمعے کو سنایا گیا، جس کی وجہ سے اس صدارتی فیصلے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے۔ یونیسکو نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ یہ عمارت 6 صدی میں بازنطینی بادشاہ جسٹین اول کے دور میں بنائی گئی تھی اور تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھا۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک نے 1934 میں آیا صوفیہ کو میوزیم بنانے کی منظوری دی تھی اور اس وقت سے اسے سیکولرزم کی ایک نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے کھلی ہے۔ لیکن ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامیہ عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے جمعے کو اپنے فیصلے میں لکھا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تصفیے کی دستاویز میں اسے مسجد کے لیے مختص کیا گیا، لہٰذا قانونی طور پر اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ 1934 کا کابینہ کا فیصلہ جس میں اس عمارت کے مسجد کے کردار کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا، وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ ناظرین، قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول عثمانیوں نے کب فتح کیا اور آیا صوفیہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اور یورپ میں جمعرات کو دن بدشگونی کا معجب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے حقائق کے سلسلے تاریخ کا جھروکا کی اس قسط کو آخر تک دیکھیے۔ مزید آپ ہمارے چینل حقائق کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کیا کریں تاکہ ہر نئی اور حقائق پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، 29 مئی 1453 عیسوی وہ دن ہے جب ترک عثمانیوں کے لشکر قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کی فصیلوں کے باہر آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہے تھے۔ عثمانی توپوں کو شہر کی فصیل پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے تھے۔ عثمانی کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری مرکوز کر کے فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچے اور فیصلہ سنایا کہ حتمی یلغار فصیل کے میسو ٹائکون کہلانے والے وسطی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے تھے اور خندق کا بڑا حصہ پاٹ دیا گیا تھا۔ سر پر بھاری پگڑ باندھے اور طلائی خلعت میں ملبوس سلطان محمد ثانی نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا، میرے دوستو آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نکاروں، کرنوں، طبلوں اور بگلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیتے تھے۔ ایک طرف خشکی اور دوسری طرف سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ قسطنطنیہ کے قلعہ میں محصور بازنطینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ عثمانیوں کا حملہ ہوا تو ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلاف بلا کر ایک ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد قسطنطنیہ کے سب سے بڑے اور مقدس کلیسا آیا صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ وہی آیا صوفیہ جسے ترک صدر رجب طیب اردوان نے اب مسجد میں تبدیل کر دیا ہے۔
بازنطینی دفاعی فوجی جاں فشانی سے عثمانیوں کی جلغار روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک اطالوی طبیب نکولو باربیرو جو اس دن شہر میں موجود تھے لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے عثمانی فوجیوں نے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے رہے اور ان کے نعروں اور طبلوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ یہ حملہ رات کے 1:30 بجے شروع ہوا اور صبح کا اجالا پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپاہی سالار جیووانی جیسٹرینانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو ترک سپاہی قسطنطنیہ کے قلعے دروازے کے اوپر نصب بازنطینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہے تھے۔ سلطان محمد ثانی سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائد کے ہمراہ آیا صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے کیونکہ یہ تاریخ ساز لمحہ مسلمانوں نے 700 سال کی طویل ترین جد و جہد کے بعد دیکھا تھا۔ مسلمان بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ناظرین، قسطنطنیہ کی فتح محض شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 سال تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطہ عروج چھو لیا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 برے اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ 1453 ہی وہ سال ہے جسے قرون وسطیٰ کا اختتام اور جدید دور کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا اہم ترین سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ کانسٹینٹائن اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے کانسٹینٹی نوپل کر دیا، جو عربوں کے ہاں پہنچ کر قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی اور 4 صدی تا 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازل طے کیں کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے آئے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا گیا۔ اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کامیابی نصیب نہ ہوئی اور 678 میں بازنطینی بحری جہازوں نے عربوں کو سمندر میں جلا کر راکھ کر دیا۔ محض چند افراد ہی جان بچا کر نکلنے میں کامیاب رہے۔ ناظرین، اسی محاصرے کے دوران مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری نے بھی شہادت پائی۔ ان کا مقبرہ آج بھی شہر کی فصیل کے باہر ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنا دی تھی جسے ترک مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس کے بعد 717 میں بنو امیہ کے خلیفہ سلیمان بن عبد المالک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہ ہوا اور 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بالآخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیے۔ شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادرنا سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ آنے والے عشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کی یادیں تازہ کر دیں۔ سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا، لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجا کلیسا حواریان کو یونانی آرتھوڈاکس فرقے کے پاس ہی رہنے دیا، اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم و دائم ہے۔
यूरोप पर सकूत कुस्तुनतुनिया का बड़ा गहरा असर हुआ और वहाँ इस सिलसिले में किताबें और नज़में लिखी गईं और मुतअद्दिद पेंटिंग्स भी बनाई गईं और ये वाक़यात उनके इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि यूरोप कभी इसे भूल नहीं सका। नेटो का अहम हिस्सा होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन तुर्की को कबूल करने में लैतोलाल से काम लेती है, जिसकी वजूहात सदियों पुरानी हैं। यूनान में आज भी जुमेरात को मनहूस दिन समझा जाता है। 29 मई 1453 को जुमेरात ही का दिन था। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल हक़ाइक़ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि हक़ाइक़ पर मबनी सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में किया करें ताकि हम अपने काम को मज़ीद बेहतर बना सकें। शुक्रिया।